ایسا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، مسلمان ہے، دنیا تو یہی کہتی ہے کہ مسلمان ہے، لیکن کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہو تو جاتا ہے، لیکن جب تک تعظیم نبی، محبت نبی، احترام نبی اس کے سینے میں نہ ہو، ایمان رک نہیں سکتا ہے۔ کیونکہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دوسرا نام ایمان ہے، ادب الہی کا ہی دوسرا نام ایمان ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ ایمان کا ہی دوسرا نام ادب ہے۔ ایمان کا ہی دوسرا نام کیا ہے بتائیے؟ ادب ہے۔ بے ادب، اگر کوئی بندہ مومن تھا اور بے ادب ہو گیا تو مومن رہ نہیں سکتا ہے، مومن رہ نہیں سکتا ہے۔ آج کے دور میں نئے نئے فتنوں کا دور ہے، ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، اہل ایمان ہیں الحمدللہ تعالی، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کیسے نصیب ہو، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ چند باتیں جان کے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اگر ہمیں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھنا ہوگا، ہمیں حضور کی عظمت کو جاننا ہے تو اللہ کے کلام کو جاننا ہوگا، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا اندازہ لگانا ہے تو آقا علیہ السلام کے فرامین اور آپ کی احادیث طیبہ کا ہمیں مطالعہ کرنا ہوگا، تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ مقام توحید کیا ہے، مقام رسالت کیا ہے، مقام صحابیت کیا ہے، مقام اہل بیت کیا ہے، اور مقام ولایت کیا ہے۔ جب تک ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، جب تک ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، جب تک ہم احادیث مبارکہ کو پڑھیں گے نہیں، ہم صحیح معنی میں نہیں سمجھ سکتے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں ادب مصطفیٰ کے حوالے سے کہ حضور کا ادب کتنا ضروری ہے، کتنا لازم ہے۔ ایک مسلمان پر فرض ہے آقا علیہ السلام کا ادب کرنا، اس پر فرض ہے اللہ کا ادب کرنا، اس پر فرض ہے قرآن کا ادب کرنا، اس پر فرض ہے نمازوں کا ادب کرنا، اور وہ تمام مقدسات اسلامیہ، وہ تمام ضروریات دین جو اللہ کی طرف سے منصوص ہیں، اس پر فرض ہے اس پر ایمان رکھنا بھی اور اس کا احترام کرنا بھی۔ لیکن کیف نعرف مقام التوحید وکیف نعرف مقام الرسالہ وکیف نعرف مقام اہل بیت رسول اللہ وکیف نعرف مقام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر تعلم الكتاب والسنة لا يمكن لأحد أن يفهم كلام الله تعالى ولا يمكن لأحد أن يفهم أن يعلم مقام الرسالة مقام التوحيد بغير تعلم الكتاب والسنة ولا يمكن لأحد أن يفهم كلام الله وكلام رسول الله بغير تعلم اللغة العربية۔ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے صحیح معنی میں کہ وہ مقام توحید کو سمجھے، مقام رسالت کو سمجھے، مقام ولایت اور مقام صحابیت کو سمجھے، جب تک وہ قرآن نہ سمجھ لے۔ اور قرآن سمجھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آیت سمجھ لی قرآن کی، پورا قرآن سمجھ گئے، یہ احادیث کریمہ سے ایک حدیث جان لی تو احادیث کے ذخیرہ ہم سمجھ گئے۔ ہمیں ضروری ہے، اچھا ایک آپ سے سوال کرتے ہیں، قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ہمارے سمجھ میں آتا ہے قرآن جب پڑھتے ہیں تو؟ بولیے زور سے، آتا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو بھائی، چندہ تھوڑی نہ کرتے، زور سے بولو سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کہ نماز میں کیا پڑھتے ہیں سمجھ میں آتا ہے ہمارے؟ اللہ ماشاء اللہ اہل علم ہے، ان کی بات نہیں کر رہے۔ ہمارے سامنے جو ہمارے عزیز بیٹھے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، پوری نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ عربی پڑھتے ہیں یا سنسکرت پڑھتے ہیں کہ انگلش پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں بتائیے؟ عربی زبان پڑھتے ہیں نا۔ پوری نماز میں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے ہماری عوام کو خبر نہیں۔ پڑھی نماز تو جب نماز میں چند آیتیں پڑھی جاتی ہیں، چند کلمات مبارکہ پڑھے جاتے ہیں، ہمارے وہ سمجھ میں نہیں آتا تو مقام رسالت کیا ہے، مقام توحید کیا ہے،
عقائد حقہ صحیحہ کیا ہے، وہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اچھا آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے کیا اسلام کو؟ بولیے آپ جواب دیجیے، سمجھنا چاہتے کہ نہیں؟ ایک کتاب لکھی جاتی ہے، اس کتاب کے اندر بہت اچھا میٹر ہے، بہت اچھا مواد ہے، ہر بندہ چاہتا ہے اس کو سمجھ لے، لیکن وہ لکھی ہے فارسی میں یا ہندی میں یا انگلش میں یا عربی میں، تو جب تک اس کتاب کی زبان ہم کو نہ آ جائے کیا ہم کو وہ کتاب آئے گی؟ بولیے، کامن سوال ہے، سمپل سوال ہے، بالکل سمپل سا کوشچن ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام، اور یوں کہہ لیجیے کہ قانون الہی۔ کیا ہے؟ قانون الہی، اللہ کا کلام ہے۔ یہ کس پر نازل ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل ہوا۔ نازل ہوا، کیوں نازل ہوا؟ بتائیے، جواب دیجیے، قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے؟ تاکہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اور اس پہ بولیے، اس پہ ہم اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پہ قانون کیوں لکھے جاتے ہیں؟ بتائیے، قانون کیوں لکھے جاتے ہیں؟ تاکہ ان کو پڑھا بھی جائے، سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ ہم ابھی سوال یہ کریں، ہمارے ایمان و عقیدے کی اساس اول، بنیاد اول کیا ہے؟ وہ قرآن ہی تو ہے۔ بولیے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ کس سے ہے؟ کس سے ہے بتائیے؟ سب سے پہلا کیا ہے؟ وہ قرآن پاک۔ کیا ہے؟ بولیے۔ اس کے بعد احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دو ہی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اجماع صحابہ، اجماع امت ہے، مگر سب اس کے پھر تابع ہو جاتے ہیں۔ اصل مصادر دو ہی ہے نا، قرآن کس زبان میں بتائیے؟ عربی زبان میں۔ اور ہمارے نبی کی زبان کیا ہے؟ بولیے، عربی زبان ہے۔ ہمارے آقا کون ہے؟ عربی رسول ہیں اللہ کے، جو کتاب نازل ہوئی عربی میں نازل ہوئی۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہم قرآن کے کتنے قریب ہیں، قرآن سے کتنے دور ہیں؟ قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ سمجھیں گے تو کیسے سمجھیں گے؟ کون سمجھائے گا؟ چونکہ یہ فتنوں کا دور ہے، بعض لوگ ہیں کہ قرآن پیش کر کے قرآن سے دور کرتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ قرآن کی آیت پڑھ کے قرآن سے دور کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جب آدمی پوری بات نہیں بتائے گا، جب وہ ڈنڈی مارے گا تو پھر یہی ہوتا ہے۔ جب آدمی ڈنڈی مارنے لگتا ہے تو نہ بولنے میں ڈنڈی مارنی چاہیے، نہ تولنے میں ڈنڈی مارنی چاہیے۔ بولو تو پورا مفہوم واضح ہو جائے، اور تولو تب بھی بولیے، تولیے تب بھی پورا تولیے، بولیے تب بھی۔ اور بالخصوص اسلام کے بارے میں اگر بات کرنا ہو، کسی عقیدے کے حوالے سے گفتگو کرنا ہو، تو بہت لازم ہوتا ہے کہ اس کو ہر انداز میں اس کو واضح کر دیا جائے، تاکہ عوام میں غلط فہمیاں نہ رہ جائیں۔ جیسے کہ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے، آیت الکرسی کا، وہ ایک آیت ہے آیت الکرسی، اس کا ایک حصہ، ایک جز ہے چھوٹا سا، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من ذا الذی، من کون ہے، ذا الذی یشفع، کون ہے وہ جو اللہ کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت کرے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کون ہے وہ جو اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے، شفاعت کرے۔ اگر ہم اتنی ہی آیت پڑھ کے بات ختم کر دیں تو آپ کا ایمان و عقیدہ یہ بنے گا معاذ اللہ کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، کوئی شفاعت۔ اگر تھوڑی بات ہیں، پوری آیتیں بیان نہیں کرتے، اللہ کے بندو جب قرآن بیان کرو تو پورا بیان کرو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، کوئی ہے، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا؟ اگر اتنی بات بن جائے اور آپ یہ کہتے ہیں قرآن پڑھتے نہیں ہے صحیح معنی میں، تو پھر آپ شکر سے محبت کرنے کی، جب کوئی شفاعت کرے گا ہی نہیں، کوئی سفارش کرے گا ہی نہیں، تو کیا ضرورت ہے؟ قرآن نے کہہ دیا، لیکن نہیں،
نہیں، ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے، قرآن نے جو کہا وہ پورا نہیں ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے من ذا الذی یشفع، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے، کسی کی شفاعت کرے، الا باذنہ، ہاں مگر اللہ جسے اجازت عطا فرمائے گا، جسے حکم دے گا میرے بندے شفاعت کر۔ ایسا پتہ چلا اس آیت کریمہ سے ہمیں کہ اللہ کے ایسے بندے بھی قیامت میں ہوں گے جنہیں اللہ اذن شفاعت عطا فرمائے گا، جنہیں اللہ اذن شفاعت عطا فرمائے گا۔ تو ہر مخلوق برابر، بولیے دوست، ہر مخلوق برابر، کچھ ایسے ہیں جو شفاعت کریں گے باذن اللہ، کچھ ایسے ہیں جن کی شفاعت کی جائے گی، جن کی شفاعت، اگر ہم نے آدھی آیت پڑھی ہوتی من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت کرے، تو آپ کا عقیدہ یہ بنتا کہ مولانا نے کہا ہے بھئی کوئی شفاعت نہیں کرے گا تو پھر کیا فائدہ، لیکن نہیں، قرآن نے جو کہا وہ پورا نہیں، قرآن کہتا ہے ہاں کوئی کسی کی شفاعت خود بخود نہیں کر سکتا اللہ باذنہ، مگر جسے اللہ اجازت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے بندوں کی شفاعت پتہ چلا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شفاعتی کے لیے ہے، سبحان اللہ، یعنی نبینا محمد صلی وَكُلُّ نَبِيٍّ يَشْفَعُ أُمَّتَهُ وَكُلُّ رَسُولٍ وَكُلُّ وَلِيٍّ وَشَهِيدٍ يَشْفَعُ إِن شاء اللہ تعالی یوم القیامہ۔ ہر نبی ہر جنت میں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ تو میرے عزیزوں، لیکن ہم کیسے سمجھیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہمیں تو سمجھنا ہوگا، لازم ہے ہم پر، کیونکہ یہ جتنا کھانا ضروری ہے، جتنا